کامران بھائی پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جنگ بندی پائیدار رہے گی یا کہ نہیں کسی وقت ٹوٹ سکتی ہے؟ صافی بھائی، مجموعی طور پہ جو اس وقت صورتحال ہے اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ جو ہے اپنا ایران چاہے گا کہ مزید اس پہ حملے ہوں۔ میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کی یہ جو انتظامیہ ہے، ٹرمپ انتظامیہ، وہ چاہے گی کہ مزید کوئی جنگ ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نتنیاہو حکومت ہے اس نے بھی اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، اور وہ بھی جو ہے اس کا بھی کوئی خاص ایپیٹائٹ نہیں ہے کہ مزید جنگ کی جائے۔ تو اگر یہ سارے ہم کنسٹرینٹس اور امپیریٹیوز دیکھیں تو اس کا خلاصہ یہی ہے کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے چلے گی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آگے گفتگو کس جو ہے نا موڑ پہ جائے گی، کوئی کس ڈگر پہ چلے گی۔ آئی تھنک فوکس اس پہ ہونا چاہیے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت بال جو ہے وہ ایران کے کورٹ کے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے جو پہلے سے انتشار تھا، یعنی پولیٹیکل ایلیٹ کے درمیان، جو میں نے اپنی ایک رپورٹ جو پچھلے سال اپریل میں آئی تھی اس کے مطابق، وہ جو مطلب ایک ٹرانزیشن، لیڈرشپ ٹرانزیشن کہہ لیں یا ایلیٹ پاور سٹرگل کہہ لیں، میں سمجھتا ہوں اس میں مومنٹم آیا، اس میں تیزی آئی ہے اس جنگ کی وجہ سے۔ تو پہلے ایرانیوں کو جو ہے اپنے گھر کے اندر جو ہے معاملات کو بہتر کرنا ہے، اور پھر ہی وہ کسی پوزیشن میں ہوں گے کہ وہ امریکہ سے جو ہے نا یک زباں ہو کے بات کر سکیں۔ میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے کل جو ٹرمپ انتظامیہ کی طرف سے بیان آیا تھا کہ ابھی جو کیرولن لیوٹ ہیں جو وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری ہیں، انہوں نے کہا، اسی وجہ سے کہا تھا کہ جو ان کو سٹیو وٹکاف نے بتایا ہے کہ اس ہفتے تو کوئی بات چیت نہیں ہے لیکن عنقریب ضرور بات ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کچھ ہوم ورک کرنا جو ہے ایرانیوں کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ عنقریب بات چیت شروع ہوگی؟ میں سمجھتا تو ہوں، لیکن سوال یہ ہے نا کہ ایرانی کس وقت تیار ہوں گے۔ انہوں نے شاید کوئی مہلت مانگی ہوگی، کیونکہ دیکھیں اس جنگ کے پورے مطلب جو 12 دن کی جنگ تھی، اس میں مسلسل رابطہ رہا ہے ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی صاحب کا اور جو صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں سٹیو وٹکاف۔ تو کئی دفعہ انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی ہے، یہاں تک کہ جب امریکہ نے جو وہ اپنا جو بمباری کی تھی، جو ایک چھوٹا سا آپریشن تھا فردو فیسلٹی پہ اور نتانز اور اصفہان پہ، اس کے بعد بھی بات ہوئی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس بات کا اشارہ دیتی ہیں کہ بات چیت ہوگی، صرف یہ ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ وقت کتنا لگے گا۔ آپ نے پہلے سوال کے جواب میں بتایا کہ اسرائیل نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، لیکن ایران تو کہہ رہا ہے کہ انہوں نے افزودہ یورینیم کو بچا لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے، تو جس کے کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کوئی 400 کلو گرام کے قریب وہ کہیں منتقل کر لیے گئے تھے پہلے سے، یہ عین ممکن ہے کہ یہ درست ہو۔ لیکن دیکھیں وہ جو یورینیم ہے وہ اگر تنصیبات نہیں ہیں، تو اگر آپ نے اس کو کہیں سٹور بھی کر دیا ہے تو اس سے آپ کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، انلیس کہ آپ کے پاس کوئی ایسی تنصیبات ہیں جس کا دنیا کو نہیں پتہ، جس کا اسرائیلی انٹیلیجنس کو نہیں پتہ، امریکی انٹیلیجنس کو نہیں پتہ۔ پھر یہ ہے کہ یہ بات چیت جو ہونی ہے اس میں اس یورینیم کا بھی معاملہ طے ہوگا نا، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہ جی کنسورشیم کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ ایرانی سرزمین کے اوپر یورینیم کو جو ہے وہ انرچ نہ کیا جائے اور اس کو منتقل کر دیا جائے۔ سولوشنز ہیں، ماڈلز ہیں کہ کس طریقے سے کیا جائے۔ علاقائی ایک کنسورشیم بنایا جائے کہ جو ایران سے باہر جو ہے یہ افسردگی کی جائے یورینیم کی۔ اور میرے کہنے کا مقصد یہ کہ طریقہ کار بہت ہیں، اب معاملہ یہ ہے کہ کس بات پہ آ کے جو ہے وہ ڈیل ہوگی، یہ کہنا ابھی کچھ قبل از وقت ہے۔ آپ کی گفتگو سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ سیاسی انتشار اندرونی بڑھ جائے گا، لیکن عام تاثر تو یہ ہے کہ اس جنگ نے ایرانیوں کو متحد کر لیا ہے، اکٹھا کر لیا ہے۔ جی دیکھیں، اس میں اس بات کا ہم کیسے اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ ظاہر ہے ایرانی بیانات کے ذریعے، ایرانی اسٹیٹ میڈیا پہ جو دکھایا جا رہا ہے، کوئی وہاں میڈیا آزاد تو ہے نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ پھر جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہ اگر اسی فوٹیج کو اگر ہم دیکھ لیں کہ جہاں اپنا رژیم کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں، تو اس میں مطلب کوئی بڑی تعداد میں لوگ نہیں ہیں۔
مطلب میں سمجھوں گا کہ کئی سو اور کچھ ہزاروں کے اندر جو ہے تعداد ہوگی، جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، جو میں نے وہ فوٹیج دیکھی ہے۔ تو یہ تو مطلب ان کے کہنے کی بات ہے نا، لیکن حقیقت کیا ہے دیکھیں، ریولوشنری گارڈز کی کتنی دہائیوں کی یہ جو پالیسی تھی کہ حماس، حزب اللہ اور دیگر اور ایسی تنظیمیں، ہوتیز، ان کو جو ہے سپورٹ کیا جائے، اس کے نتیجے میں وہ پوری پالیسی فیل ہو گئی ہے، کیونکہ دیکھیں اس نے نہ صرف جو ہے وہ اپنا وہ جو ایسٹس تھے، وہ پراکسیز تھے جو کہ ایران کی حکومت نے کھو دیے پچھلے ایک سال 1.5 سال کے اندر، بلکہ اب وہ جنگ جو ایران کی ریاست جو ہے وہ اسرائیل کے ارد گرد لے گئی تھی، وہ جنگ اب ایران کی سرزمین پہ واپس آ گئی ہے۔ اور اب دیکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ حکومت کے اندر، ریاست کے اندر، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اندر یہ بات نہ ہو رہی ہو کہ بھائی اس تباہی اور بربادی کا ذمہ دار کون ہے، اور جو ہے یہ کیسا جو ہے ہم اتنا بڑا ملک ہیں، 93 جو ہے نا ملین کا ملک ہیں، ہمارا جو ہے نا رقبہ دیکھیں کتنا بڑا ہے، اور ہم نے اتنے پیسے جو ہے باہر یہ اس طرح کے پراکسیز پہ خرچ کیے، لیکن ہم اپنا نیشنل ڈیفنس نہیں کر پائے۔ تو یہ سوالات کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو کیمرہ پہ نظر نہیں آئیں گے، کوئی آ کے بیان نہیں دے گا، لیکن یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنی تباہی اور بربادی اور جو ہے نا ہیوملیشن ہو، شرمندگی ہو قومی سطح کے اوپر۔ اور ایرانی قوم جو ہے پروکار قوم ہے، ان کی بڑی لمبی تاریخ ہے، وہ اس سانحے کو جو ہے آسانی سے جانے نہیں دیں گے۔